الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله مولانا العلی العظیم. سورہ ممتحنہ کے شان نزول کے سلسلے میں اس کی ابتدائی آیات کے شان نزول کے سلسلے میں یہ بات کل بیان کی جا چکی ہے کہ ان آیات کا تعلق حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے سے ہے. یہ بدری بزرگ صحابی جن کے گھر والے مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے اور یہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تھے، انہوں نے کسی خاص مصلحت کی وجہ سے کہ میں کفار مکہ پر احسان کر دوں، اس کا خیال کر کے یہ لوگ میرے بچوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے. فتح مکہ کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے ارادے سے اب کوششیں فرما رہے ہیں. ایک خط اس طرح آپ نے سارا نامی عورت کو لکھ کر دے دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت اتری، آپ نے صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ فلانی عورت کے پاس اس طرح کا ایک خط موجود ہے. صحابہ لے کر آئے. آپ نے حضرت حاطب رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور سوال کیا، اور جب اس کی اطلاع حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ مجھے اجازت دیں، غصے میں فرمایا اجازت دیں کہ میں اس منافق کی گردن مار دوں. آپ نے فرمایا کہ یہ بدری صحابی ہیں اور ان کے معاملے میں اچھائی کے علاوہ کچھ نہ کہو. اللہ نے بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کے تمام گناہ
معاف کر دیے ہیں اور ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر روئے بھی اور کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال آپ نے حضرت حاطب سے فرمایا ما ھذا یا حاطب، اے حاطب یہ کیا معاملہ ہے؟ اب دیکھیے، ایک بیماری کے طور پر ایک بیمار سے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ کیا ہو گیا۔ جس طرح ایک ڈاکٹر اپنے مریض کی حالت کو سن کر اس سے مخاطب ہوتا ہے اور حال چال پوچھتا ہے، اللہ کے نبی نے بھی پوچھا۔ اب حضرت حاطب کے لیے اتنا ہی فرمانا اللہ کے نبی کا، ما ھذا یا حاطب، یہ کیا کیا تم نے حاطب؟ ایسا ان کے اوپر اثر ہوا کہ مرتے دم تک پھر کبھی اس طرح کا کوئی معاملہ حضرت حاطب سے پیش نہیں آیا، بلکہ ایک روایت میں پڑھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقوقس شاہ مصر اور اسکندریہ کے نام جب اسلام کی دعوت کے خطوط لکھوائے تو حضرت حاطب رضی اللہ تعالی عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ان سے چوک ہوئی تھی، لیکن اللہ نے ان کو معاف بھی فرمایا اور پھر نصیحت بھی فرمائی، اور آپ کے ذریعے سے تمام امتیوں کو اللہ نے اس سورہ ممتحنہ کی ابتدائی آیات میں نصیحت فرمائی ہے۔ اللہ نے آج کی ان آیتوں میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے لوگو، تم ان بے ایمانوں سے کسی بھی حالت میں یا موجودہ حالت میں کسی بھلائی کی امید مت رکھنا، خواہ وہ تم سے کتنی ہی دوستی کا اظہار کریں، کہ یہ کبھی مسلمان کے خیر خواہ نہیں ہوتے جن کے دل میں ایمان نہیں ہے، اور وہ کسی نہ کسی درجے میں اپنی رواداری کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے دلی جذبات، اپنی دلی باتوں کو ان سے شیئر کرنے لگیں، بلکہ کل کی آیات میں جس طرح یہ بات آئی تھی کہ دیکھیے جو لوگ آپ سے برسر پیکار رہیں آپ ان سے دوستی نہ کریں۔ ہاں، اگر وہ آپ کے ساتھ صحیح سالم انداز میں رہتے ہیں تو انصاف کا معاملہ تو کیا جائے گا، اور اسی طرح سلوک کا، احسان کا معاملہ تو ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے راز دینے لگیں۔ اللہ نے یہاں دلی تعلقات کو بڑھانے کی جو منع فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ دشمن تمہارے اوپر قابو پالیں تو کسی بھی قسم کی برائی سے اور دشمنی سے وہ پیچھے نہیں رہیں گے، زبان سے، ہاتھ سے، ہر طرح تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور یہ چاہیں گے کہ جیسے خود صداقت سے اور سچائی کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں تمہیں بھی شرک کے دروازے پر لے آئیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسے شریروں اور بدباطن اس لائق ہیں کہ ان کو دوستانہ پیغام نہ بھیجا جائے۔ اور پھر اللہ نے آگے فرمایا حضرت حاطب رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے متعلق اللہ نے تمام امتیوں کو ایک بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو، اللہ کی نافرمانی اہل و عیال کی محبت کی خاطر مت کرو، اس لیے کہ یہ آل اولاد، یہ رشتہ دار قیامت کے دن کچھ کام نہ آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کا رتی رتی کا عمل دیکھتا ہے۔ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، یعنی خالق کو ناراض کر کے تم مخلوق کو خوش کرنے کی کوشش نہ کرو، کہ خالق جب حساب لینے پر آئے گا تو مخلوق کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔
یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی رضا ہر چیز سے مقدم ہے۔ اگر اللہ راضی ہیں تو سب کچھ ٹھیک ہے، اور اگر اللہ ناراض ہیں تو کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ غرض یہاں آیت میں، آج کی پہلی آیت میں اور دوسری آیت میں یہ مضمون سمجھایا جا رہا ہے کہ جو بے ایمان، جن کے دل میں اللہ پر ایمان نہیں ہے، وہ دینی اور دنیاوی اعتبار سے مسلمانوں کا برا چاہتے ہیں۔ اگر وہ برا چاہیں اور برا چاہتے ہی ہیں تو ایسے لوگوں سے تعلقات بڑھانے کی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسری آیت میں یہ مضمون سمجھایا گیا ہے کہ جن اہل و عیال اور عزیز و اقارب کے خاطر تم آج اللہ کی ناراضگی مول لے رہے ہو، آخرت میں جو مستقل فیصلے کا وقت ہوگا، یہ تمہیں اللہ کی پکڑ سے ذرا بھی نہ بچا سکیں گے۔ اس مضمون کو اللہ نے اس کی دلیل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی فرمایا ہے کہ دیکھو تمہارے لیے، یعنی اگر تمہارے گھر والے ایمان میں نہیں آئے ہیں تو ان کو خوش کرنے کے لیے تم خالق کو ناراض مت کرو۔ کہا تمہارے لیے نمونہ موجود ہے، قد کانت لکم اسوۃ حسنہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے خاندان والوں کے اور متبعین کے سلسلے میں ہمارے پاس مثال موجود ہے کہ حضرت ابراہیم نے، جنہوں نے مشرکانہ ماحول میں، جن کے گھر میں بت بنائے جاتے تھے، بت فروخت ہوتے تھے، ماحول مشرکانہ تھا، وہاں آپ بڑھے پلے بڑھے، لیکن جب اللہ نے ان کو منصب نبوت پر فائز فرمایا تو انہوں نے صاف اعلان کر دیا کہ تم جن کو پوچھتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، تم اللہ سے منکر ہو اور اس کے احکام کی پرواہ نہیں کرتے، ہم تمہارے طریقے، حضرت ابراہیم نے فرمایا میں تمہاری ذرا پرواہ نہیں کروں گا، اور میری اور تمہاری دشمنی اسی وقت ختم ہو سکتی ہے جب تم شرک سے باز آ جاؤ۔ الغرض گھر والوں نے حضرت ابراہیم سے قطع تعلق کر دیا اور حضرت ابراہیم نے ان سے قطع تعلق کر دیا۔ البتہ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے اتنا ضرور کہا کہ میں اللہ سے آپ کے لیے مغفرت مانگتا رہوں گا کہ اللہ آپ کو معاف کر دیں، اور آپ کے لیے استغفار سے زیادہ مجھ کو خدا کے آگے کسی بات کا اختیار بھی نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے یہ کہا کہ اگر اللہ نے میری آپ کے متعلق دعا نہیں قبول کی تو مجھے اس بات کا بھی اختیار نہیں ہے کہ میں اللہ سے منوا لوں آپ کی مغفرت کو کہ آپ ایمان نہیں لائے ہیں، اور میں اپنے ایمان سے آپ کی مغفرت کروا لوں۔ معلوم یہ ہوا کہ کسی کا ذاتی ایمان کسی دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، میرا ایمان مجھے ہی فائدہ پہنچائے گا۔ بہرحال آپ نے وہاں سے حضرت ابراہیم نے وہاں سے ہجرت فرمائی اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں آپ سے اس معاملے پر کہ میں نے مخلوق کی ناراضگی کو آپ کی رضا پر ترجیح دی ہے، آپ پر بھروسہ کرتا ہوں، اور سب کو چھوڑ کر آپ کی ذات پر بھروسہ کیا، اور آپ ہی کی طرف مجھے لوٹ کر بھی آنا ہے۔ بہرحال یہاں آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو کیا دعائیں کی، اپنے والد گھر والے علاقے والوں کو جب چھوڑ کر جا رہے ہیں، محض ایمان کی بنیاد پر، حب فی اللہ اور بغض فی اللہ کی بنیاد پر آپ جب چھوڑ کر جا رہے ہیں،
کیا دعائیں فرمائی، اللہ نے ان دعاؤں کو یہاں آیت میں ذکر بھی کیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج کی ان آیات میں عام تعلیم جو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ محبت اللہ کے لیے ہو، دشمنی اللہ کے لیے ہو، صرف اللہ کے واسطے محبت، اللہ کے واسطے دشمنی، اہل و عیال سے اگر محبت، گھر والوں سے محبت تو اللہ کے حکم کے مطابق، اور اگر کسی سے نفرت تو اللہ کے حکم کے مطابق۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا کہ بتلاؤ ایمان کی کون سی دستاویز سب سے زیادہ مضبوط ہے؟ حضرت ابو ذر نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ ہی کے لیے محبت اور اللہ ہی کے لیے بغض، اور اللہ کے واسطے کسی سے محبت کرنا اور کسی سے دشمنی کرنا یہ سب سے مضبوط دستاویز ہے۔ اسی طرح حضرت معاذ ابن جبل کے ایک سوال کے جواب میں اللہ کے نبی نے 3 چیزوں کا ذکر فرمایا اور بتلایا کہ کامل ایمان جب نصیب ہوگا جب کہ یہ 3 چیزیں پیدا ہو جائیں، ایک اللہ کے لیے دوستی ہو، اللہ ہی کے لیے دشمنی ہو۔ دوسری بات اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایمان تب کامل ہوگا جب زبان ذکر اللہ میں مشغول ہو، اور تیسری بات فرمائی کہ ایمان تب کامل سمجھا جائے گا جب تم اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو، اور جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے بھی ناپسند کرو۔ یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا۔ بہرحال ان مضامین کو اللہ پاک نے آج کی ان آیات میں ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون۔ اے مسلمانوں، اگر ان کو تم پر طاقت ہو جائے تو یہ دشمنی کا تم سے اظہار کرنے لگیں گے، یعنی یہ بے ایمان لوگ جن کے دل میں ایمان نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی پر اڑے رہتے ہیں، اگر یہ مسلمانوں پر قابو پا جائیں تو تم سے دشمنی کرنے لگیں گے، اور تم پر برائی کے ساتھ دست درازی، یعنی اگر ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کی ان کو طاقت ہو جائے تو یہ تم سے ہاتھ سے تکلیف پہنچائیں گے اور زبان درازی کرنے لگیں گے، اور وہ اس بات کے متمنی ہے کہ تم بھی کافر ہو جاؤ، یعنی تم بھی اپنے ایمان سے پھر جاؤ۔ اللہ نے دشمنوں کے متعلق یہ فرمایا، لہذا ایسے دشمنوں سے رازدارانہ تعلقات بڑھانا منع فرمایا گیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ، لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير۔ جان لو تمہارے رشتہ دار، اولاد قیامت کے دن کام نہ آئیں گے، یعنی اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتے۔ خدا تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا اور اللہ تمہارے سب اعمال کو خوب دیکھتا ہے۔ قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه، تمہارے لیے تو ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں اور ان لوگوں میں جو ان کے شریک حال تھے، یعنی ان کے ساتھ تھے، ایک عمدہ نمونہ موجود ہے، مثال ہے، نظیر ہے۔ اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون اللہ، جبکہ ان سب نے اپنی قوم سے کہہ دیا تھا کہ ہم تم سے اور جن کو تم اللہ کے علاوہ معبود سمجھے بیٹھے ہو، عبادت کرتے ہو، ان سے ہم بیزار ہیں۔ كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير۔ حضرت ابراہیم اور ان کے متبعین نے
گھر والوں سے، اپنے خاندان والوں سے جدا ہوتے وقت یہ فرمایا کہ ہم تمہارے منکر ہیں اور ہم میں اور تم میں ہمیشہ کے لیے عداوت اور بغض ظاہر ہو گیا ہے کہ تم ہمیں پسند نہیں کرتے ہو، جب تک تم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان نہ لاؤ۔ لیکن ابراہیم کی اتنی بات تو اپنے باپ سے ہوئی تھی کہ میں آپ کے لیے استغفار ضرور کروں گا، اور آپ کے لیے مجھ کو خدا کے آگے کسی بات کا اختیار نہیں ہے، یعنی ضرور دعا کرتا رہوں گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ میری اس دعا کو قبول ہی کر لیں۔ بڑی بات ہے، سمجھنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر۔ حضرت ابراہیم نے دعا کے طور پر اللہ سے فرمایا، اے ہمارے پروردگار، ہم آپ پر بھروسہ کرتے ہیں اور آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور آپ ہی کی طرف لوٹنا بھی ہے ہمیں۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ اے پروردگار، ہم کو نافرمانوں کا تختہ مشق نہ بنا، آزمائش کا ذریعہ نہ بنا، اور اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہ معاف کر دیجئے، بے شک آپ ہی زبردست حکمت والے ہیں، طاقت والے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما